ہم پاکستانی ہیں، مگر کیا ہم واقعی ایک قوم ہیں؟ کیا صرف شناختی کارڈ پر پاکستانی لکھوا لینے سے ہم ایک سوچ، ایک درد، ایک خواب بانٹنے لگتے ہیں؟ ہمارے لہجے الگ، زبانیں الگ، روایات الگ، حتیٰ کہ دکھ بانٹنے کا انداز بھی الگ۔ تو یہ سوال ہے کہ قومی شناخت آخر ہے کیا، اور کیا ہم اسے کھو چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو ان سوالات کا وہ سچ دکھائے گی جسے سننے کے بعد یا تو آپ رو پڑیں گے یا شاید مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن جو بھی ہو، یہ سچ سننا اور سمجھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور فیصلہ خود کریں کہ کیا ہم قوم ہیں یا صرف ایک ہجوم۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو خود کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، مگر اس کا نہ اسلام سے تعلق سلامت ہے، نہ جمہوریت سے کوئی واسطہ۔ ہم اس دھرتی کے باسی ہیں جسے قیام کے بعد اب تک خطرے میں ہی رکھا گیا، کبھی باہر سے، کبھی اندر سے۔ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہم ایک نظریاتی ملک میں ہیں، مگر ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھایا گیا کہ نظریہ ہوتا کیا ہے۔ ہم اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں آج تک خود پر اعتماد ہی نہیں دیا گیا۔ ہم نے کبھی اپنی تاریخ کو سچائی کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کی، کیونکہ اگر ہم نے سچ دیکھا تو شاید ہم جھوٹ کے سہارے زندہ نہ رہ سکتے۔ پاکستان کی قومی شناخت کا بحران اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن قرارداد پاکستان کو قرارداد لاہور بنا کر دکھا دیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، مگر ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ قوم ہونے کے لیے ثقافت، زبان، تاریخی اور اجتماعی شعور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہم واقعی ایک قوم ہیں، یا ہم مختلف قومیتوں، زبانوں اور تعصبات کا ایک زہریلا مجموعہ ہے جو ایک اسلامی لیبل کے نیچے دبا دیا گیا؟ ہم نے اپنے قومی بیانی کو طاقتور حلقوں، مذہبی نعروں اور جھوٹے فخر کے پتھروں سے تعمیر کیا، مگر اس کی بنیاد میں سچ کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں۔ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، سرائکی، مہاجر اور اب ہزارہ اور گلگتی کہلاتے ہیں، مگر پاکستانی کہلانے پر ہمارے لب تھراتے ہیں۔ ہماری زبان اردو ہے جو نہ پنجاب کی ہے، نہ سندھ کی ہے، نہ بلوچستان کی، نہ خیبر پختونخوا کی، مگر ہم پہ تھوپ دی گئی۔ یہی ہماری قومی زبان ہے، ایک ایسی زبان ہے جسے عام شہری نے کبھی اپنی مادری زبان کے طور پر نہیں جانا۔ اسے شناخت کا ستون کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور جب مقامی زبانوں نے سر اٹھایا تو انہیں غداری، علیحدگی پسندی اور بغاوت کے طوق پہنا دیے گئے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو کتابوں میں چھپا دیا۔ ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کیسے الگ ہوا۔ ہمیں بتایا گیا کہ بھارت نے سازش کی، ہندو ظالم تھا، مکتی باہنی دہشت گرد تھی، مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو اپنا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، ان کے حقوق سلب کیے، ان پر طاقت کشتی کی اور پھر ظلم کو قومی مفاد قرار دے دیا۔ ہمیں سچ سے اس حد تک نفرت ہے، ہم اسے چھپانے کے لیے جھوٹ کے فرش پر مٹی کی چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ ہماری قومی شناخت کا بحران صرف زبان یا قومیتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہماری سوچ، کردار، طرز عمل تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم اپنی شناخت کو دشمنوں کی مخالفت میں تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا قومی فخر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم بھارت سے کتنی نفرت کرتے ہیں، امریکہ کو کتنا برا کہتے ہیں، یا اسرائیل کے خلاف کتنے نعرے لگاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے خود سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں اپنی پہچان دوسرے کی دشمنی کے سہارے کیوں بنانی پڑ رہی ہے۔ اگر ہماری شناخت واقعی مضبوط ہوتی تو ہم دشمن تراشی میں اپنی عافیت تلاش نہ کرتے۔ پاکستان کی ریاست نے اپنے شہریوں کو ایک ایسے خول میں قید کر رکھا ہے جس میں سوال پوچھنا بغاوت ہے، سوچنا جرم ہے، سچ بولنا گناہ۔ ہماری شناخت وہی ہے جو ہمیں اسکول کی کتابوں میں دی گئی۔ کیا ایک ایسا پاکستان جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ہمیشہ دوسروں کی سازشوں کا شکار رہا، اور جس کے طاقتور حلقے، علماء اور حکمران ہمیشہ پاک باز رہے، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ہماری شناخت کی دیواریں جھوٹ سے بنائی گئی ہیں، اس لیے وہ ہر زلزلے میں لرزتی ہیں، ہر سچ کے جھونکے سے گرنے لگتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم عظیم قوم ہیں، مگر ہم نے کبھی عظمت کی تعریف بھی نہیں کی۔ ہم عظمت کو ایٹم بم، کرکٹ کی جیت یا کسی دہشت گرد کی لاش سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے قومی ہیرو وہ لوگ ہیں جو ہمیں حقیقت سے دور رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے سچ بولنے کی کوشش کی، ہم نے انہیں غدار قرار دیا، ان پر فتوے لگائے، انہیں گمنامی کی دھند میں دفن کر دیا۔ فیض، منٹو، حبیب، جالب، سب کے ساتھ یہی ہوا، کیونکہ ان کا سچ جھوٹ کی چادروں کو پھاڑتا تھا۔ آج کا نوجوان اپنی شناخت کو موبائل فون، فیشن، بیرون ملک سیٹ ہونے کے خواب اور یوٹیوب چینل میں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسے قومی شعور سے دور رکھا۔ ہم نے اس کے سامنے ایک ایسا پاکستان رکھا جو صرف کتابوں میں ہے، حقیقی دنیا میں نہیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ دشمن باہر ہے، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دشمن تو اندر ہے۔
رشوت، ناانصافی، مذہب کا کاروبار، فرقہ پرستی، عورتوں کی بحرم اقلیتوں کا قتل، صحافیوں کی گمشدگی، یہ سب ہمارے اندر کے زخم ہیں جن پر ہم اسلامی جمہوریہ کا مرہم لگا کر دھو کر دیتے ہیں۔ کیا قومی شناخت صرف پرچم ترانہ اور یوم آزادی پر سبز کپڑے پہننے کا نام ہے، یا یہ ایک اجتماعی ضمیر ہے جس میں سچ، انصاف، برابری اور فخر کی آمیزش ہو؟ ہم نے آزادی کو غلامی کی نئی شکلیں بدلتے دیکھا۔ ہم آزاد ہیں مگر اپنی سوچ میں قید، ہم ایک ملک کے شہری ہیں مگر دل سے قوم بننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ ہم نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا شناخت کا مطلب صرف دشمن کے خلاف کھڑے ہونا یا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے اندھیرے کو بھی دیکھنا ہے۔ جب ایک بلوچ کو پاکستانی ہونے پر فخر نہیں، جب ایک سندھی کو اپنے ثقافتی حقائق کے لیے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، جب ایک پشتون کو دہشت گرد کہہ کر مارا جاتا ہے، جب گلگت بلتستان کے باسی اب تک آئینی حیثیت سے محروم ہیں، جب کراچی کا شہری اپنی شناخت کو مہاجر کہہ کر بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایک متحد قوم ہیں؟ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ٹکڑا باقیوں سے خائف ہے۔ ہماری سیاست بھی اسی شناختی بحران کی آئینہ دار ہے۔ ایک سیاستدان مذہب کو بیچتا ہے، دوسرا حب الوطنی کا پرچم تھامتا ہے، تیسرا لبرلزم کی آڑ میں مغرب پرست ہو جاتا ہے، مگر ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے: عوام کو تقسیم رکھو تاکہ اصل شناخت کبھی نہ بن سکے۔ ہم نے شعور کے دروازے بند کر دیے اور ان پر مذہب، قومیت اور حب الوطنی کے تالے لگا دیے۔ قومی شناخت تب بنتی ہے جب ایک مزدور، ایک طالب علم، ایک کسان، ایک ڈاکٹر، ایک اقلیت، ایک عورت، ایک عام شہری اپنے آپ کو اس قوم کا حصہ محسوس کرے، نہ کہ صرف نعرے لگائے۔ جب ان سب کو یکساں حقوق، انصاف، عزت اور مواقع دیے جائیں، جب کسی بلوچ ماں کا بیٹا لاپتہ نہ ہو، جب کسی عیسائی کی بیٹی پر جھوٹا الزام نہ لگے، جب کسی شیعہ کو ماتم کی سزا نہ ملے، جب کسی عورت کو لباس کے نام پر ریپ کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، تب جا کر ایک قوم بنتی ہے۔ ہماری قومی شناخت کو خطرہ باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ جھوٹ، منافقت، استحصال اور شعور سے دشمنی، یہ وہ دیمک ہے جو ہمیں کھا چکے ہیں۔ ہمیں خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ درکار ہے، مگر ہمیں سچ سے خوف آتا ہے۔ ہمیں وہ نسلیں درکار ہیں جو سچ بولنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، تاریخ کو اس سچ کے ساتھ قبول کریں جو شناخت کو صرف مذہب کے لیبل سے نہیں بلکہ انسانیت، انصاف اور برادری سے جوڑیں۔ اگر ہم واقعی ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی تاریخ کو دوبارہ لکھنا نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نسلوں کو نعرے نہیں، حقیقت سکھانی ہوگی۔ ہمیں دشمنوں کی فہرست کم کرنی ہوگی، انسانوں کی فہرست بڑھانی ہوگی۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان ایک ریاست ہے، کوئی مقدس بت نہیں جس پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے تب تک ہماری شناخت کا بحران ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہر آنے والی نسل اس بحران کو گہرا کرتی جائے گی۔ اگر ہم نے آج بھی اپنی پہچان نہ تلاش کی تو کل یہ ملک ہمیں بچانے سے انکار کر دے گا۔ دشمن ہمیں باہر سے کمزور نہیں کرتا، ہم خود اندر سے بکھرتے ہیں۔ اگر پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مہاجر، شیعہ، سنی یہی پہچانی رہیں تو پھر پاکستانی کہاں گیا؟ ہمیں ایک پرچم کے نیچے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ ایک دن یہ پرچم صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ یہ وقت ہے جگنے کا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں کوئی ہلچل پیدا کرے تو صرف لائک نہ کریں، اسے شیئر کریں، کیونکہ سچ جتنا پھیلایا جائے اتنی قوم بچتی ہے۔ پاکستان زندہ ہو سکتا ہے اگر ہم زندہ قوم بن جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔